السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اس کے اوپر کیا کہنا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی مستری یا کوئی گتےدار دار کام چھوڑ کے چلے جاتا تو دوسرے گتےدار دار اور مستری کا کام رہتا کہ وہ پہلے گتےدار دار سے ملیں گا، بھائی کیا ہوا جو ہے، کیوں چھوڑا تو نے کام، کیا سامنے والا پیمنٹ صحیح نہیں دے رہا کیا ہے، یا پھر اس کے کام والے سے جمری نہیں، کچھ نہ کچھ تو بھی گھول مال ہے وہاں پہ۔ اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء نے بھی جو ہے مدرسے سے فارغ ہو گئے تو انہیں ڈائریکٹ امامت، مکتب اور خانقاہ ہے، یہ ایسی چیزوں کے جھمیلے میں نہ پڑے، کیونکہ اصل دین ہم تک کیسے پھیلا ہے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر انہیں فروخت کرتے تھے، بکریاں بچپن سے پالا کرتے تھے، بڑے ہونے کے بعد خود دن تو بکریاں چرائے انہوں نے، بکریاں کا کاروبار کرتے تھے، پھر اس کے بعد تجارت کرے انہوں نے، یہ بھی سب بات ہے۔ عام زبان میں بول رہا ہوں میں، فساد، بلاغت، چاپلوسی، جی حضوری، اچھے جملے نہیں ہیں، نارمل جملے ہیں، سیدھے سادے۔ حضرت ابو بکر نے کپڑے کا کاروبار کرے، یہ بھی معلوم ہے آپ کو۔ حضرت عمر نے اونٹوں کا کاروبار کرے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چمڑوں کا کاروبار کرے، اور حضرت علی نے خود، زر، یہ سب کر کے کاروبار کر کے اپنے کچن کو زیب بخشے، اپنا کچن کرے دین کے ساتھ ساتھ۔ اور دوسرا میں آپ کو بولوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے بھی کھجور کا کاروبار کرے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے پتھروں سے کام کرے، اور نہ جانے بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس۔ حضرت امیر معاویہ نے اون کا کاروبار کرے، حضرت سلمان فارسی نے کھجور کی چھال سے کاروبار کرے، انہوں نے اپنا کچن، اپنا گھر چلائے۔ اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جنگل سے لکڑیاں لا کر شہر میں بیچی اور اس سے اپنا گھر چلایا۔ اور اس کے بعد بہت سارے ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، میں دینا نہیں چاہتا، پھر بھی دو چار مثالیں دیتا ہوں تم کو۔ حضرت امام غزالی جو ہے کتابہ لکھتے تھے، ان کی اچھی رائٹنگ تھی۔ اور اس کے بعد حضرت امام بخاری جو ہے ٹوپیاں بناتے تھے، اور امام مسلم جو ہے خوشبو بیچتے تھے، اور کیا بولوں تم کو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابر حضرت امام احمد ابن خالد قرطبی نے جبہ فروش کیا۔ آپ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں کہ تجارت اور کاروبار میں انٹرسٹ لے، تجارت سے ہی ہماری جو ہے کفالت ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا وقت نکال کے اپنی زندگی کا دینداری بھی کرائے۔ امامت بھی کرے تو فری میں کرو، تھوڑا بہت ٹائمنگ نکال کے، مکتب بھی پڑھا تو فری میں کرو، لیکن خود کا کاروبار کرو، کیونکہ یہ اکثر و بیشتر نا تحقیق علماء کے اوپر حاوی ہو چکے۔ یہ لوگوں کی مثال کیسی معلوم، کیا کرون بھاگلین دیو پوجالا لاگلی، یہ 40-50 سال کے بعد جو ہے تو ان کو دین سمجھ میں آتا ہے، ان کو، یہ لوگوں کو مست اپنے لڑکیوں کی شادی کرتے، لڑکوں کی شادیاں کرتے، بچوں کو پڑھاتے، مست بہترین ہو جاتا، مال مٹا خوب جمع کر دیتے، اس کے بعد حج کر کے آتے، لال داڑھی کرتے، اور تمہارے اوپر ظالم صدر بن کے بیٹھ جاتے۔ اس لیے کسی کی جی حضوری، چاپلوسی بالکل مت کرو۔ جس کو اللہ نے اچھی صلاحیت سے نوازا، جو ہے حق کو حق، غلط کو غلط بولتا، اسی نے امامت، مکتب، مدرسے چلانے کو ہونا۔ باقی جو ہے نارمل صلاحیت کے لوگ جو ہے انہوں نے اپنے کاروبار میں انٹرسٹ لینا۔ دنیا بھر کے کاروبار ہے، گیریج میکینک ہے تمہارے واسطے، ویلڈنگ کا کام ہے، فرشی کا کام ہے، کلر کا کام ہے، وائرنگ کا کام ہے، اے سی کا کام ہے، گیس سلنڈر کی دکان، گیس کے جو دکانیں جو ہوتی نا، گیس چولہا ریپیئر کرنے کی، اس کی دکانیں ہیں، مکسر کی کرنے کی دکانیں ہیں، آٹو رکشہ ہے، کپڑے کی دکان ہے، ارے دنیا بھر کے کاروبار ہے۔ لکڑی کا کاروبار کرنا، بہت سارے کاروبار ہیں، مگر تمہارے ذہن میں یہی بیٹھے ہوا ہے کہ مسجد سے، مدرسے سے پڑھ کے نکل گئے کہ لگے وہ چلو چندہ پٹی کا بک لے لو، یا کہیں مکتب پڑھاؤ، یا کہیں امامت کرو، یہ چل رہا۔ دوسرا کو سوچو، دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی۔ دیش کو آزادی دلائے علماء کرام نے پھانسی دے کے، اور خود کو جکڑ لیے صدروں کو بوکانڈی بھی بٹھا کے، اس جاہل صدروں کو بٹھا کے، بوکانڈی بھی بٹھا کے، اور تم مظلوم بن گئے۔ دیش کو آزادی مل گئی، پھانسی لے لے گی۔ ادھر لکھنؤ میں دیش کو آزادی ملی تھی تو کتنے لوگ ہم پھانسی بھی پڑ گئے تھے وہاں پہ۔ اور کتنا بولنا عام زبان میں، میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بابا۔ کچھ کاروبار میں انٹرسٹ لو، بالکل جاہلوں کے نعت کو پڑھو مگو تم، کرون بھاگلین دیو پوجالا لاگلی، یہ ایسے لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو گئے لے۔ اب ایسے کئی لوگ حج کو جا کے آئے، آپ دیا کسی حاجی نے، آپ آئیں گے دیکھو حاجی، چلو ہمارے امام صاحب کے واسطے ہم نے ایک امامہ لائے، امام صاحب کے واسطے خوشبو لائے، ایسا کچھ نہیں کریں گے کیا؟ اب یہ جاتے ٹائم میں ایسی لسٹ بنا کے چل جاتے، نواسے کو یہ، پوترے کو یہ، بہو کو یہ، بیٹے کو یہ، ایسی یہ گھڑی، وہ چھلا، انگوٹھیا، تسبیح، تعویذیں، پلیتے، یہ سب لسٹ بنا کے چل جاتا، لیکن آنے کے بعد کبھی یہ نہیں بولتا کہ یار ہمارے امام صاحب کے واسطے میں ایک جبہ لوں گا بول کے۔
ہاں یا ایک اچھی جے نماز لوں گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. 10-12 ہزار روپے میں امام صاحب تم گھسو، چلتا چلو، نہیں تو چلے جاؤ دوسرا نیا فارغ ہو کے آیا ہے ہمارا بھانجا، اس کو لگا دیں گے یہاں پہ. ایسا ہو جا رہا. اس لیے کیا کرو، میں معافی چاہتا ہوں، میرے الفاظ بڑے زہریلے ہیں، مگر تجارت میں زیادہ اہمیت دو. تجارت چلو یا نہ چلو، تم کسی کے محتاج نہیں رہتے، کسی غلام نہیں رہتے، لیکن تجارت کے اندر برکت ہے. تجارت جو ہے مارکیٹ میں علماؤں کی سخت ضرورت ہے. مارکیٹ میں دھوکے باز، چاپلوسی، چٹے باز، چھلے چھپاٹے والے، لال داڑیاں کر کے پھرنے والے، علماء کا لباس پہن کے دھوکے دینے والے لوگ بہت آ گئے. اب ضرورت ہے صحیح میں علماؤں کی مارکیٹ میں اترنے کی. علماؤں نے بتانا چاہیے کہ تجارت کیسے کرتے، کاروبار کیسے کرتے. حالانکہ علماؤں کو سب معلوم ہے، مگر نکو، علماؤں کو ہونا چاہیے تجارت. مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، ہاں رسید بک کے، چندہ پٹی کے بکا، یہ چھونا. ذرا کچھ اچھا سوچو. ارے تم بھی جینے کو آئے، ہم کو معلوم ہے سبھی مرنا بھی ہے. اللہ نے پیدا کرا تو مرنا بھی ہے نا، اور جینا بھی ہے. تو جینے کا بھی کوئی سلیقہ ڈھنگ رہتا کہ بھائی اچھا جیو. کب تک یہ جاہلوں کے پیچھے پڑ رہے تم؟ اچھا کاروبار خود کا کچھ نہ کچھ تو بھی کرو.